والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، آج ہم اس مختصر سے وقت میں سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 9 اس کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العالمین حقائق جاننے کے بعد ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع کے شروع کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اسی گائے کے واقعہ کا خلاصہ بیان کیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ چچا نے بھتیجے کو قتل کیا اور پھر شور کرنے لگا قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے عرض گزار ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ رب العالمین نے کہا ان سے کہو ایک گائے ذبح کریں، اس کا ایک ٹکڑا قاتل کو لگایا جائے، وہ زندہ ہو کے تمہیں بتائے گا۔ اس رکوع کے شروع میں یہاں سے اسی واقعہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے گائے ذبح کرنے سے اعتراف کیا، ہلے بازی کی کہ ہم کون سی گائے کر رہے ہیں، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، وہ کہاں سے ملے گی، ہلے بہانے کرنے لگے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو ساری علامات گائے کی بتا دیں تو وہ تلاش کرتے کرتے وہ گائے خرید لائے، اس کو ذبح کیا۔ قرآن مجید فرماتا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا اس قاتل کے جسم سے لگایا۔ قتل کس نے کیا تھا؟ بھتیجے نے۔ کس نے قتل کیا تھا اور کس کو قتل کیا تھا؟ اور پھر خود ہی شور کیا۔ پھر گوشت کا ٹکڑا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ موسیٰ علیہ السلام کو کس نے کہا تھا؟ اللہ رب العالمین نے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حکم پہ اس گائے کے ٹکڑے کو، گوشت کو انہوں نے اٹھایا، قاتل کے جسم سے لگایا۔ بس وہ گوشت کا ٹکڑا لگنا تھا، اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ زندہ ہو کے بتانے لگا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ سارا منظر، یہ سارا واقعہ بیان کرنے کا صرف اور صرف اے امت مصطفیٰ مقصد اور مطلب یہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ انا للہ و انا الیہ، ہم سب اللہ کی ذات کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تم یہاں جو کچھ بھی کر رہے ہو تمہارا رب اسے دیکھ رہا ہے، اور اسے کوئی چیز سرن جہرن، تم خفیہ کرو اعلانیہ کرو، دن کے اجالے میں کرو رات کی تاریکی میں کرو، تمہارا رب اسے دیکھ رہا ہے، اسے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو کہا اسی طرح ہم پھر مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم اس سے عبرت پکڑو۔ کہا اے بنی اسرائیل، یہ سارا انعامات، یہ سارا فضل تم پہ اللہ کی طرف سے تھا، اس کے باوجود بھی تمہارے دل ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں،
ایمان والوں ان پہ اتنی نوازشات، اتنے انعامات و اکرام، اس کے باوجود بھی ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پھر بھی ان کے دل ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم نے اپنے شہر سے اپنے لوگوں کو نہیں نکالنا، گھر بھی ان کے ہیں، مکان بھی ان کے ہیں، شہر بھی ان کا ہے، لیکن دشمنی میں آن کے چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، آپس کے جھگڑے کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہی بھائیوں کو، اپنے ہی رشتہ داروں کو اپنے گھر سے، اپنے محلے سے نکالنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ایسا کرنے سے انہیں منع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے رہے کہ وہ بلک رہے ہیں، وہ سردی سے ٹھٹر رہے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا ساز و سامان نہیں، جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا تک نہیں، لیکن اے بنی اسرائیل تم کتنے ظالم لوگ تھے کہ تمہارے دل پتھر سے بھی سخت رہے، ان کو تڑپتا ہوا دیکھ کر بھی تمہارے دلوں میں رحم نہ آیا، تم نے انہیں پانی تک نہ پوچھا۔ تو یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایمان والوں ایسا ہرگز تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم تو پیٹ بھر کے سو رہے ہو اور تمہارے قریب قرب و جوار میں تمہارے ہی ایمان والے مسلمان بھوک اور پیاس کی وجہ سے بل کر رہے ہوں، یہ تمہارا شیوا نہیں ہے۔ تمہیں ہرگز یہ بات اچھی نہیں تمہارے لیے کہ تم خود تو پیٹ بھر کے کھاؤ لیکن تمہارے مسلمان بھوکے رہ جائیں۔ پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اور امام کا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ جو خطبہ ارشاد فرمایا نا، اس خطبے میں آپ نے جو باقی تفصیلات ارشاد فرمائی، اسی میں آپ نے پڑوسیوں کے حقوق بھی بیان کیے، ہمسایوں کے حقوق بھی کہا۔ اگر ساری دنیا بندے کے بارے میں کہہ دینا یہ بندہ بہت اچھا ہے، نیک آدمی ہے، لیکن پڑوسی کہ یہ اچھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پڑوسی کی گواہی قبول کرے گا، سارے لوگوں کی گواہی قبول نہیں کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمسایوں کے حقوق اس طرح بیان کیے، اس طرح بیان کیے، اتنے بیان کیے کہ ہم ڈرنے لگے کہیں ہمسائے کو اللہ تعالیٰ ہماری جائیداد میں وارث نہ بنا دے۔ اتنے حقوق ہیں ہمارے پڑوسیوں کے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اسی رکوع میں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، جو یہود و نصارہ ہیں نا، یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں، ان کی منافقت، یہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ان کی منافقت اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ ان پہ کبھی یقین بھروسہ نہ کرنا، ایمان والوں یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ جتنے بھی یہود و نصارہ ہیں کبھی تمہارے سجن، کبھی تمہارے دوست ساتھی ہو سکتے، کہا اگر یہ تمہاری طرف محبت بھرا ہاتھ بڑھا بھی رہے ہو نا تو کبھی ان پہ اعتبار نہ کرنا، اس کے اندر بھی ان کا اپنا ذاتی کوئی نہ کوئی مفاد ہے، اس میں بھی ان کا کوئی مقصد ہے، کوئی لالچ ہے۔ ایمان والو یہ یہود و نصارہ کبھی تمہارا فائدہ کر سکتے، یہ مسلمانوں سے فائدہ لینے کے لیے مال غنیمت کا مال، اور وہاں مدینہ پاک میں جو رہائشی تھے یہود و نصارہ، وہ مسلمانوں سے اپنا تحفظ لینے کے لیے کہنے لگے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ اے ایمان والو ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہی ہیں، ہم بھی تمہاری طرح ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم کلمے پر اعتبار رکھتے ہیں، ہم توحید کے ماننے والے ہیں، رسالت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب وہ آپس میں ہوتے ہیں نا، مسلمانوں سے الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو ہم مسلمانوں کو کس طرح بے وقوف بنا رہے ہیں، ہم ایمان والوں کو کس طرح بے وقوف بنا رہے ہیں۔ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمانوں کو بولیے کیا بنا رہے ہیں؟ بے وقوف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو بے وقوف نہیں بنا رہے، بلکہ یہ خود اپنے آپ کو ہی بے وقوف بنا رہے ہیں، یہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں،
یہ اپنے خود ہی خسارے میں ہیں، یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، ایمان والوں تمہارا نقصان نہیں کر رہے۔ پھر وہ ایمان والوں سے کہتے یہود و نصارہ کہ اے مسلمانوں ہم تم سے افضل ہیں، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہرگز جہنم میں نہیں ڈالے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہرگز جہنم کا ایندھن نہیں بنائے گا، اس لیے کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، سارے انبیاء ہماری نسل سے ہیں، ہم تو انبیاء کی اولادیں ہیں، ہم تو نبیوں کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی عذاب نہیں دے گا۔ ہاں بالفرض اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری پکڑ کر ہی لی، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دینا ہی چاہا تو وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، صرف اور صرف گنتی کے 40 دن اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈالے گا، پھر نکال لے گا۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ پتہ ہے کیوں کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ سے تورات لینے کے لیے گئے نا، تو پیچھے وہ ایک جادوگر تھا، شاید آپ کے علم میں اس کا نام ہو، کیا نام تھا بھلا؟ سامری جادوگر۔ اس نے وہ جو بچھڑا بنایا تھا سونے چاندی کو مکس کے ڈھال، اس دھات کو اس بریک کر کے پانی کی طرح پھر اس کا بچھڑا بنایا، تو ان لوگوں کو اس کا پجاری بنایا، یہ لوگ اس کی پوجا پاٹ میں لگے رہے، 40 دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ رہے، تو انہوں نے پیچھے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ اول تو ہمیں سزا نہیں دے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہمارا تعلق انبیاء کی ذات سے، ہم انبیاء کی اولادیں ہیں، اللہ ہمیں تکلیف نہیں دے گا، ہمیں سزا نہیں دے گا، ہم سے پوچھے گا نہیں۔ ہاں اگر بالفرض اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہی چاہا، ہماری پکڑ کرنا ہی چاہی، تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ 40 دن، وہ 40 دن جو 40 دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی ہے نا، بس وہ 40 دن ان دنوں کی سزا دینے کے لیے ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، بس ایسے ہی ڈالا جائے گا، ایسے ہی نکال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی اس بات کو سنا تو جواباً کہا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ان باتیں جو یہ بات کر رہے ہیں، ان لوگوں کو روک کے ذرا ان سے پوچھو، تم جو یہ اعلان کر رہے ہو، تمہارا جو یہ دعویٰ ہے، چیلنج کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، اگر ڈالے گا تو صرف اور صرف 40 دن، ان سے پوچھو تم جو یہ دعویٰ کر رہے ہو، کیا تمہارے ساتھ اللہ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ عہد کیا ہے کہ صرف اور صرف تمہیں 40 دن ڈالے گا، اس سے زیادہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا؟ اگر نہیں کیا تو اے بدبختو، تم اللہ پہ بہتان کیوں باندھتے ہو؟ جھوٹی بات اللہ کی طرف کیوں کرتے ہو؟ ہرگز اللہ نے تم سے یہ وعدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ان کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں کہ ہمیں نہیں ڈالا جائے گا، اگر جہنم میں ڈالا گیا تو صرف 40 دن، اس سے زیادہ نہیں ہمیں جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ رب فرماتا ہے یہ سب ان کی اپنی بکواسات ہیں، یہ ان کی اپنی کرتوتیں، اپنی باتیں ہیں من گھڑت، ہم تو انہیں جہنم میں نہیں ڈالیں گے جو ایمان لائیں گے، ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کریں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئیں گے، ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کریں گے۔ یہود و نصارہ، تم جو اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کے پیش کر رہے ہو لوگوں کو، یہ سب جھوٹی ہیں، صرف کامیاب و کامران ہونے والے وہ لوگ ہیں جو میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرنے والے ہیں، جو رسول اللہ کی بات پہ لبیک کہیں گے، جو حضور کی بات کو سنیں گے، اپنا سر تسلیم میں خم کریں گے، زبان سے کہیں گے آمنا وصدقنا۔ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جو کہہ رہے ہیں ہم اس کو سن بھی رہے ہیں، ان کو دل سے تسلیم کرنے کو بھی تیار ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، میں وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ
جنت عطا فرمائے گا۔ اصحاب الجنہ یہی صاحب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں۔ اور پھر آگے کہا یہ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں جہنم میں تھوڑے دنوں کے لیے ڈالا جائے گا پھر نکال دیا جائے گا، کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ ایمان والوں تمہیں تھوڑے دنوں کے لیے جنت میں ڈالا جائے گا پھر نکال دیا جائے گا۔ رب نے کہا نہیں، ایمان لانے کے بعد جو ہمیشہ اچھے اعمال کرتے رہیں گے ان کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ ہم فیہا خالدون، پھر کوئی دنیا و آخرت کی طاقت انہیں جنت سے نکال سکے گی۔ یہ میرا اصول ہے، یہ میرا قانون ہے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، انہیں کوئی جنت سے نکالے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کی، یہ وعدہ ان سے لیا گیا تھا۔ یہاں بیان کر کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ایمان والو شرک نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، ان الشرک لظلم عظیم، کہا یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا، اپنا مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، رازق و مالک صرف اور صرف بولیے کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وبالوالدین احسانا، پھر ہم نے بنی اسرائیل سے ایک اور وعدہ لیا۔ آپ نے پچھلے جمعہ کو سنا ہوگا کہ کوہ طور کو اللہ نے ان کے سروں پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا، سامنے سے آگ آ رہی تھی، پیچھے سے سمندر کو حکم دیا پانی ان کے پیچھے چلاؤ، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پہلے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اللہ سے کلام کرنے کے لیے جاتے ہو، ہم بھی اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ان کو لے کے آ گئے، ایک بادل آیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ یہ 40 معتبر ان کے سردار تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے اللہ رب العالمین کا کلام سنا۔ جب کلام کی لذت انہوں نے محسوس کی نا تو موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے آئے تو کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں کیا پتہ بادل میں آواز تیری تھی یا تیرے رب کی تھی، ہمیں ہیلے چکریں، بہانے دیکھیے، بےمانی دیکھیں، رب یہ ساری باتیں بیان کر کے نا ہمیں بتانا چاہتا ہے ایمان والوں میرا محبوب جو کہے نا اپنا سر مصطفیٰ کے سامنے جھکا دینا، اعتراض نہ کرنا۔ اعتراض جس نے نبی کے سامنے کیا مار کھاتا چلا گیا۔ اسی لیے تو صحابہ حضور علیہ السلام حکم دیتے تھے، اور یہ مکے پاک کا چودھری تھا ابو سفیان، کافر تھا، دشمن رسول تھا، لیکن اپنی جماعت کے لوگوں کو جا کے پتہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جماعت کے لوگوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں لوگوں وہ چند ایک ہیں لیکن تم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ تھوڑے سے ہیں لیکن تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے کیسر کا دربار دیکھا ہے، کسرا کا دربار دیکھا ہے، یہ اس وقت کی سپر پاوریں تھیں، میں نے ان کے درباروں میں جا کے ان کے فوجیوں کو دیکھا ہے، ان کے قوانین کو دیکھا ہے، لیکن اے لوگوں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے محمد مصطفیٰ اگر کسی کو ایک کام کا حکم دیتے ہیں نا سارے اٹھ کے مصطفیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دوڑا دیے بحر ظلمات میں گھوڑے ہم نے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، تو کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب وہ آواز سنی نا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم نے تو سنا ہے لیکن ہمیں کیا پتا یہ آواز آپ کی ہے یا آپ کے اللہ کی ہے، ہم اس وقت تک آپ کے اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم آپ کے رب کو دیکھ نہیں لیتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اچھا یہ بات ہے، یہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ رب قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات کو دیکھ سکتے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا نا میں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کہا موسیٰ تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تو بس انہوں نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا عذاب ان پہ گر پڑا، یہ 40 کے 40 بنی اسرائیل کے سردار وہیں کے وہیں جل کے راکھ ہو گئے۔
ملیا میٹ ہو گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، رب ذوالجلال اب میں اپنی قوم کے پاس واپس پلٹ کے جاؤں گا، قوم مجھ سے پوچھے گی کہ 40 ہمارے معتبر لوگ آپ لے کے گئے، وہ کدھر ہیں، میں کیسے جواب دوں گا؟ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان 40 لوگوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ بھی اعتراض ختم کیا کہ تم کہتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ بندے کو کیسے زندہ کرے گا، ایسے زندہ کرے گا۔ تم کہتے ہو نا مرنے کے بعد زندگی، اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ، سورہ یاسین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انسان کو کیا ہو گیا ہے، یہ اپنی اوقات کو دیکھے، یہ ایک پانی کی گندی بوند ہے، گندا پانی کا قطرہ ہے۔ سورہ یاسین گواہ ہے کہ پانی کا ایک قطرہ ہو کر گندگی کا ڈھیر ہو کے اعتراض کس ذات پہ کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات پہ۔ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ رحمت ہے کہ تیری اوقات کیا ہے، اعتراض کس ذات پہ کر رہا ہے؟ ہمیں ہماری اوقات یاد دلوا کے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد میں تمہیں زندہ کروں گا، اور تم کہتے ہو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تیری اوقات کیا ہے تو اللہ کی ذات پہ اعتراض کرے؟ تو پورے کا پورا گند کا ڈھیر ہے، تیرے لیے حکم یہ ہے جتنا کہہ دیا جائے اتنے پہ تو ایمان لے آ، بس جتنا کہہ دیا جائے اتنے پر ایمان۔ پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا، کہا تم کہتے ہو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندگی کیسی عطا فرمائے گا؟ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں زندگی ایسی عطا فرمائے گا۔ بنی اسرائیل سے بھی اسی وقت اللہ نے وعدہ دیا، پہلا وعدہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، ہم سے بھی یہی وعدہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کی۔ وہ عالم ارواح میں شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع کیا تھا، قرآن مجید شاہد ہے۔ اللہ نے کہا تھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ تمام عالم ارواح میں روحوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تھا کہ اے ارواحو بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب خود فرماتا ہے کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا، تمہیں تو یاد نہیں ہے، لیکن پھر تم سب نے آگے سے جواب دیا تھا قالوا بلا، ہاں اے رب ذوالجلال تیرے علاوہ ہمارا رب کون ہو سکتا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل کو وہی وعدہ یاد دلایا گیا اور یہاں بیان کر کے ہمیں اٹھایا گیا، جگایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اسی سے متصل کہا وبالوالدین احسانا، اپنی عبادت کے ساتھ دیکھیں والدین کی کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے، اپنی عبادت سے متصل کہا ایمان والو میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اے ایمان والو اس کے فوراً بعد جو تم سے دوسرا مطالبہ ہے وہ یہ ہے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دینا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی، یہ سورۃ البقرہ کا 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس کی تفصیل میں اگر ہم جاتے ہیں تو ٹائم اجازت نہیں دیتا، رہی زندگی تو یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو صحیح باتیں سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرما لے۔